انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حسن خاتمے کی کچھ علامات ہیں. اگر انسان کو وہ علامتیں مل جائیں تو انسان کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا خاتمہ بخیر فرما لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کے لیے خیر کے دریچے انشاءاللہ کھل گئے ہیں. ان حسن خاتمے کی علامتوں میں پہلی علامت ہے کہ انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر نے مجھے انتہائی بوجھل حالت میں دیکھا اور کہنے لگے اے ابو فلان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شاید کہ آپ کی رشتہ داروں نے آپ کی یہ بری حالت کر دی ہے. انہوں نے کہا نہیں، جناب ابو بکر صدیق کی میں بہت تعریف کرتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، میں اس کے متعلق ان سے نہیں پوچھ سکا یہاں تک کہ رسول اللہ فوت ہو گئے. پھر ابو بکر کو حدیث سناتے ہوئے سنا لیکن ان سے بھی یہ بات نہیں پہنچ سکا یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے. پھر میں نے یہ حدیث آپ سے سنی تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سوال کروں اور آپ سے پوچھوں اس حدیث کے بارے میں، آپ ضرور مجھے اس کے بارے میں مطلع فرما دیجئے. فرمایا کہ میں نے سنا ہے جس شخص کا آخری کلمہ وفات سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا یہ واقعتاً حدیث صحیح ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی تلقین میت کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قرب الموتاکم، جو تمہارے میت ہوں قریب ہوں کہ وہ فوت ہو جائیں ان کو تم کلمے کی تلقین کرو. کلمے کی تلقین یہ ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کے اس طرح کلمہ پڑھو کہ وہ سن کے کلمہ پڑھے تاکہ اس کا آخری وقت کلمہ پڑھتے ہوئے گزرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر جزیل ہو جائے. جناب طلحہ کہتے ہیں کہ جناب عمر نے فرمایا یہ بالکل سچ اور حق بات ہے کہ جس کی وفات سے پہلے اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے دریچے کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے. دوسری علامت حسن خاتمے کی یہ ہے کہ انسان جب فوت ہو رہا ہو تو اختتامی وقت میں اس کی پیشانی پر پسینہ ہو. یہ لازم نہیں ہے، جو حضرات خودکشی کر لیتے ہیں پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں ان کی پیشانیوں پہ بھی عموماً پانی نکلتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس آدمی کو وفات کے وقت شدید پسینہ آئے. عموماً وفات کے وقت پسینہ نہیں آتا، انسان کا پیشاب پخانہ خطا ہو جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے، حسن خاتمے والا وہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ایک پسینہ ہوتا ہے، ایک مبارک پسینہ، غیر بدبودار پسینہ اس کی پیشانی پر جاری ہوتا ہے. جناب برائدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ خراسان میں تھے، ایک مریض کی عیادت کے لیے چلے گئے یہاں تک کہ وہ وفات کا وقت ان کا قریب پہنچ گیا اور وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے تو دیکھا کہ ان کی پیشانی پر پسینہ ہی پسینہ تھا. جناب برائدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے المومن یموت بعرق الجبین، کہ جب مومن کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر شدید پسینہ آتا ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے کہ جب مومن فوت ہونے کے وقت میں ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے اور یہ ایک دنیا سے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اور اسے دنیا چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی. اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ہاں کیا سرخرو ہو سکوں گا، کیا میں اللہ کے ہاں درجے کو پا سکوں گا، کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فوز و فلاح کو حاصل کر سکوں گا، اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے. تیسری علامت جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہونا. مسند امام احمد کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں. اب یہاں قبر کے فتنے سے بچنے کے لیے جمعے کی تخصیص نہیں
بلکہ جمعے کے دن باوضو بابرکت عبادت کے حالت میں جو فوت ہو گیا، یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درجے کو بلند کر لیتے ہیں۔ جیسے آج جمعے کا مبارک دن ہے، 10 محرم الحرام کا مبارک دن ہے، اور ایک معزز عالم دین حضرت مولانا شیخ الحدیث فاروق احمد قصوری، سابق مدرس جامعہ ابی بکر ملیر میں ان کی مسجد ہے، علی بن ابی طالب، وہ ہم میں نہیں رہے، آج ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب پسندیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ اوقات میں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ نہ بیماری ہے، نہ پریشان حالی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، بس آج صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجل مقرر فرمائی اور شیخ محترم کی وفات ہو گئی، اور بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ ان کی مسجد میں 2:30 بجے جنازہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جمعے کے دن فوت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالی ان معززین علامتوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ قبر کے عذاب سے پناہ دے دیتا ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دے دیتا ہے۔ چوتھی بات، میدان جہاد میں شہید ہونا۔ اگر کوئی میدان جہاد میں شہید ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے لوگو، تم نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں فوت کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، کہ وہ میتیں ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تقریباً 1400 سال بعد بھی حضرات صحابہ کرام یا معززین امت یا امت کے محدثین، جب ان کی قبروں کو کھود کر ان کی نقل مکانی کی گئی اور ان کے مبارک اطہار اجساد کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا، تو وہ صحیح سالم نکلتے ہیں۔ کوئی ان کو خراش بھی نہیں آئی ہوئی ہوتی، کوئی ان کے اوپر مٹی کے نشان تک نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مبارک اجساد کو اپنی رحمتوں سے مبارک کیوں کرتا ہے؟ وہم یرزقون، یہ روزی دیے جاتے ہیں، یہ اپنے خیر کے دریچوں میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ کیسے فوز و فلاح کے اندر داخل ہو گئے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو شہید ہے اس کے لیے بہت سے انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ شہید اگر اس کی شہادت مقبول ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 6 بڑے بڑے درجات سے اور 6 بڑے بڑے فوائد سے نوازتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ خون کا پہلا گرتے ہی قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا وہ مقام جو اللہ نے تمہارے لیے سجایا ہے۔ باقی کو جنت دکھائی جاتی ہے، مقام نہیں دکھایا جاتا۔ شہداء کو ان کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ ٹھکانہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اور تمہیں یہاں تک جانے کے لیے اس دنیا کے تھوڑے سے تکلیف دہ حصے سے گزرنا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ایسے شہداء کو قبر کے عذاب سے محفوظ کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ہر قسم کی گھبراہٹ سے اور پریشانیوں سے اور تکلیف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 5، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سر مبارک پر عزت کا، وقار کا تاج مقرر فرمائے گا، اور ان کے چہروں پر معززیت کا ایک نور ہوگا جسے یہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ انہیں 72 حوریں عطا فرمائے گا جس سے یہ تلذذ ذاتی ہی کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ سارے درجات اور یہ سارے فوائد ان مجاہدین کو حاصل ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح 5ویں علامت حسن خاتمے کی، میدان کارزاز میں قتل کے علاوہ اسباب شہادت کے سبب سے مر جانا۔ مثلا ایک آدمی ایسا ہے جو میدان جہاد میں تو گیا ہے، اس نے لڑائی بھی کی ہے، مگر وہ وہاں شہید نہیں ہوا، وہاں وہ زخمی ہو گیا، وہ فوت ہوا اپنے ہسپتال میں، وہ فوت ہوا اپنے گھر میں، وہ فوت ہوا کسی اور جگہ میں۔
کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا درجہ کم کر دے گا؟ ہرگز درجہ کم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی بہت اعلیٰ درجہ عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے 25 ایسے اسباب ہیں جن کے سبب مرنے والا درجہ شہادت کو پہنچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ شہید پھر کسے کہتے ہیں؟ کون کون ہے جو درجہ شہادت میں شریک ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، وہ بھی شہید ہے. فرمایا کہ تو پھر اس کے علاوہ شہداء کون سے ہوں گے؟ فرمایا وہ جو اللہ کے راستے میں طبیعی موت مر جائے، یا طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے، یا ڈوب کے اتفاقی طور پر حادثاتی طور پہ مر جائے، یا کسی حادثے کا شکار ہو کے دنیا سے چلا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو شہادت کے درجے میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو شہادت کے درجے میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں گناہوں کے عذاب سے اور گناہوں کی شدتوں سے بچا لیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور بڑا اکرام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے. لہذا چھٹی علامت یہ ہے کہ ایسا بیرونی حادثہ جیسے طاعون ہے کہ انسان ایسے علاقے میں گیا، وہاں پہ چاروں طرف ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر انسان کی وفات متوقع ہے. اب یہ جاتا نہیں، وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ روکتا ہے. اللہ چاہے گا تو فوت ہوگا، اللہ چاہے گا تو شفا یاب ہوگا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں طاعون کی بیماری ایسی ہے کہ جو علاقے میں پھیل جائے پھر اگر وہاں سے نکلے تو کفر ہے، نہ مرے تب بھی گناہ گار ہے. ایسا نہیں ہے. یہ طاعون کی حدیث بیان کرنے والے جو صحابہ تھے، یہ طاعون جارف کے اندر موجود تھے، اس طاعون میں موجود تھے جہاں پہ بڑا مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ ہوا، لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا الحمدللہ، انہیں شفا یاب رکھا الحمدللہ. یہ فوت نہیں ہوئے، ان کی شہادتیں بعد میں ہوئی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ نے ان کو صحت کے ساتھ رکھا. مراد یہ ہے کہ جب کوئی ایسی آفت آ جائے جو چاروں طرف زمانے میں پھیل جائے، اب اس کا اگر انسان شکار ہو کے فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے. ایسی موت جس کے اندر انسان کے اپنے اختیارات نہ ہوں، انسان مجبور محض ہو جائے، تو ایسی وفات بھی اس کو شہادت کے درجے میں داخل کر دیتی ہے. جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، جس پر چاہے اللہ بھیج دیتا ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس عذاب کو کس سے تبدیل کیا ہے؟ رحمت سے تبدیل کیا ہے. جو طاعون کی بیماری جس کو پہنچ جائے وہ صبر کرے، اللہ کے لیے راضی رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ سے لو لگائے رکھے، تو یہ وہ شخص ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درجہ شہادت عطا کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہید کے منازل میں داخل کرتا ہے اور یہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھ کر آپ کے معاملات کے بارے میں فیصلہ فرما دیتا ہے. اگر نیت خالص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن خاتمہ بھی عطا کرتا ہے. ہم سب لوگوں میں ایک بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہے جو مجھ میں، آپ میں، ہم سب میں ہے کہ ہم زبان سے تو بہت کہتے ہیں مگر دل میں اخلاص نہیں، دل میں بالکل اخلاص نہیں. ہم حسن خاتمے کے لیے دل سے جد و جہد ہی نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھار ہی نہیں رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتوں میں داخل ہی نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اس المیہ کی پاداش میں یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں. زبان سے تو ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی تقوی دار شاید نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ دل سے ہم میں بہت کمزوریاں ہیں. تو ہمیں اندرونی اور بیرونی اپنے معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ انسان قرآن و سنہ کے مطابق اپنی اصلاح کو کرے اور شریعت کی مطابقت کو کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے اور انسان کامیاب ہو جائے. اسی طرح ایک شخص کو پیٹ کی بیماری ہے یا ایسی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے، اس کے اندر اگر وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو درجہ شہادت عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقتلہ بطنہ
فلن युअद्दब फी क़ब्रिही, जिसको उसके पेट की बीमारी ने हलाक किया या किसी ऐसी बीमारी में फौत हुआ जिसका ताल्लुक पेट से था, अंदरूनी या बैरूनी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको क्या करेगा, उसको कब्र के अजाब से बचा लेगा और वो अपनी कब्र के अजाब में कभी दाखिल नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर तखफीफ फरमाएगा, उसका दर्जा बढ़ाएगा। जैसा कि सुनन नसाई की सही रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शुहदाउ खम्सा, 5 किस्म के लोग ऐसे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए दर्जा शहादत तय फरमाया है। अल-मतऊन, ताउन की बीमारी में मरने वाला, अल-मबतून, पेट की किसी भी किस्म की बीमारी में फौत होने वाला, वल-गरिक, पानी में डूबकर इत्तेफाकी तौर पर हादसाती तौर पर शहीद होने वाला, वस्साहिमुल हदमी, किसी चीज के नीचे, वजन के नीचे दब के फौत हो जाने वाला, वह शहीद फी सबीलिल्लाह, और 5वां अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में मक़तूल होने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 5 लोगों को दर्जा शहादत देता है और अल्लाह ताला उनके खात्मे को बखैर फरमा देता है और अल्लाह ताला उनके लिए आफियत के दरीचों को कुशादा फरमा देता है। इसी तरह वो खवातीन जिनके यहाँ विलादत हो और वो विलादत की तकलीफ में फौत हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी माओं को भी दर्जा शहादत से नवाज देता है और ऐसी माएँ भी इंशाअल्लाह दर्जा शहादत में दाखिल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरी मन शुहदा उम्मती, क्या तुम जानते हो मेरी उम्मत में शहादत का दर्जा कौन कौन पालेगा? क़त्लुल मुस्लिमी शहादा, वत्ताऊनु शहादा, वल्मरअतु यक़्तुलुहा वलदुहा जमआउ शहादा। फरमाया कि वो जिस मुसलमान को मैदान जिहाद में शहीद किया गया या वो जो ताउन के अंदर कुदरती आफतों का शिकार होकर मर गया या वो खातून कि अपने बच्चे की विलादत के दरमियान उस तकलीफ से फौत हो गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सबको मेरी उम्मत में दर्जा शहादत से नवाज देगा और अल्लाह ताला इस उम्मत पर खैर कर देगा। दर्जा शहादत इतना बड़ा दर्जा है कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से लेकर जमीन तक जो फासला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे 100 दर्जात एक शहीद के लिए मुकर्रर किए हैं और ये किसी के बस की बात नहीं है कि इतने बड़े दर्जे को पाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत पर खुसूसी रहम किया है कि पिछली उम्मतों में गिनतियों के शहीद होते थे, गिनतियों के, कि आप उनको गिन सकते हैं, इतने शुहदा की तादाद कम थी और इस उम्मत के शुहदा अनगिनत मुकर्रर किए गए हैं। इसलिए कि अगर उनकी नीयत में इखलास है और उनके बदन में और वजूद में सब्र और इस्तक़लाल है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए बेहतरीन और उम्दा शहादत मुकर्रर कर दी है जिसको वो पाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उनके लिए आफियत और खैर होगी। 11वां सबब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी तकलीफ दे जिस तकलीफ का इलाज मौजूद ना हो। जैसे ज़माने अरब में इर्क़ुन निसा, ये ज़ातुल जम नामी जो बीमारी है जिसको अब आज के दौरों में ये कह लीजिए कि बोन इन्फेक्शंस कह लीजिए या हड्डियों का कैंसर कह लीजिए या हड्डियों के दर्द कह लीजिए या गूदे का ख़त्म होना कह लीजिए या इस तरह की जो बोन्स होती हैं उनका ट्यूमर कह लीजिए, इसका कोई इलाज नहीं था अरबों में उस दौर में। इसको ज़ातुल जम कहते थे और इसकी जितनी भी अक़साम हैं जिसमें इर्क़ुन निसा का दर्द है और दीगर हैं, ये सारे इसी के हिस्से हैं। फरमाया ये सब ज़ातुल जम के अंदर दाखिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी में फौत हो जाए जो इर्क़ुल जम हो या ज़ातुल जम वगैरह हो, यानी बेइलाज बीमारी हो जिसका इलाज मौजूद ना हो, अगरचे इलाज किया जा रहा है मगर इफाका नहीं है या इलाज मौजूद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स को भी क्या करता है, दर्जा हाय बुलंदी में दाखिल करते हुए शहादत का दर्जा दे देता है। आपको पता चलता है कि भाई खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए, इलाज मुआवजा ही नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि उनका इलाज ही नहीं है। अब जब ऐसे शख्स को ऐसी बीमारी लायक हो जाए जिसका इलाज दुनिया वालों के पास नहीं है और वो साबिर रहे और नियत में इखलास और इस्तक़लाल रखे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको शहादत का दर्जा देता है। आप देखिए कि मुसलमान की शान कितनी अजीबा है। सहीहैन की रिवायत है, अगर इसे तकलीफ पहुंचे और ये सब्र करे
تو اس کے لیے درجہ ہے، اور اس کو بغیر تکلیف کے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جگہ پہ مستقرار کرے، اپنی جگہ پہ ٹھہرائے رکھے، اور یہ اللہ کا قدردان بن جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو درجہ دیتا ہے۔ امت میں درجے کو بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بیش بہا ایسے انعامات کیے گئے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان اگر نیت میں خالص ہو تو وہ ان تمام درجوں کو پانے والا ہے، اور انسان کامیاب اور کامران ہونے والا ہے۔ 13ویں علامت یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ داء السیل۔ داء السیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسل الشہادہ، یہ ٹیوبرکلوسس ہونا جس کو آپ عام زبان میں ٹی بی کہہ لیجئے، یہ اس دور میں یہ بھی لا علاج بیماری تھی۔ اگر کسی کو ٹیوبرکلوسس ہو جائے، ایسی بیماری ہو جائے کہ جس کی کوئی اس کے پاس علاج معالجہ یا شفا نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ صبر کی توفیق دے اور یہ صابر بن جائے تو جنت ہے۔ یہ ان تمام بیماریوں میں شرط کیا ہے کہ انسان صابر بنے، صبر کرے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو جنت ہے۔ پوری دنیا میں واویلا مچا دیا اور کہتا ہے کہ میں تو شہید بھی ہوں، ایسا شہید نہیں ہے، صابر شہید ہوتا ہے جو صبر کرے۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کو اگر بیماری ہو جائے تو کیا وہ علاج معالجہ نہ کرے؟ نہیں، علاج بھی کرے، آخری حد تک کوشش بھی کرے، اپنے تمام معاملات کی اصلاح بھی کرے، لیکن نا امید نہ ہو۔ نا امید ہونا کیا ہے؟ انسان نا امیدی میں یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی بیماری ہے، اب تو میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے مجھے ایسی بیماری میں مبتلا کیا ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے میرے ہی ساتھ کیوں کیا ہے؟ گویا کہ اللہ نے جو درجہ بلند کرنے کے لیے فیصلہ فرمایا یہ اس پہ ناراض ہو گیا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ علاج کرنا اللہ کو پسند ہے، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوششیں کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو ناشکری کے کلمات کہنا پسند نہیں ہے کہ انسان کہے میں مر گیا، میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوا۔ یہ سب باتیں مناسب نہیں ہیں۔ انسان کو چاہیے ان باتوں سے بچے، علاج معالجہ بھی کرے، صبر بھی کرے، قدر بھی کرے، اور اپنے آپ کو احتیاطوں میں داخل بھی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کو کیا کرتا ہے؟ درجہ شہادت میں داخل فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید۔ ایک آدمی اپنے حلال آمدنی کو بچانے کے لیے کسی سے لڑ جاتا ہے، اور اس لڑائی میں اس کا مال تو جاتا ہی جاتا ہے، جان بھی اگر چلی جاتی ہے، مال حلال کا تھا، لڑائی حلال تھی، ناحق حملہ کرنے والا نہیں تھا، کسی پہ ظالم اور جابر نہیں تھا، کسی کے ساتھ سختی اور زیادتی ناحق کرنے والا نہیں تھا۔ من قتل دون مالہ، اپنے مال کے تحفظ میں بیچارہ دنیا سے چلا گیا، فہو شہید، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہادت کا درجہ دے گا۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، ایک آدمی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ گیا اور گھر والوں پہ تہمتیں ہٹاتے ہوئے لڑ گیا، اور اپنے گھر والوں کی عصمت اور پاکیزگی کو بچانے کے لیے بھڑ گیا، اور اس میں اگر اسے مار دیا گیا تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا درجہ بھی بلند ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، ایک آدمی کہتا ہے میں دین پہ سودے بازی نہیں کروں گا، اپنے دین کو نہیں بیچوں گا، دنیا میں میرا اپنا ناراض ہوتا ہے یا بیگانہ ناراض ہوتا ہے، دین پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، دین کے اوپر کوئی مرضی مانی نہیں چلے گی، ہم اپنے دین کے اوپر سودے بازی نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر اسے تکلیف اٹھانی پڑ جائے اور اسے مار دیا جائے تو من قتل دون دینہ فہو شہید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ لیکن یہ بات یہ یوں نہیں ہے جس طرح آج کل بنا دی گئی ہے کہ دین کے نام پہ کافر کہا اور کافر کے نام پہ پھڑکا دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، کہ سب کو مار دیا کہ جی میں تو دیندار ہوں۔ یہ دیندار کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کی جان لے لیں، دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کے تحفظ میں اپنی جان اللہ کے حوالے اگر کر دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ شہادت میں داخل کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دریچے مقرر کرے گا۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، ایک آدمی اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ گیا، خون کی حفاظت میں یہ ہماری افواج ہو گئی، ہمارے دیگر سورسز ہو گئے، یہ اپنے خون
کی حفاظت میں، اپنے ملک کی حفاظت میں لڑتے ہیں اور اس کے اندر اگر یہ ہلاک کر دیے جائیں، فہو شہید، نیت خالص ہو، اعلاء کلمت اللہ کی جنگ ہو، سامنے مقابل میں وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا گیا، وہ مسلمانوں کے دشمن ہوں، فہو شہید، تو ایسے لوگ جو اپنے خون کی حفاظت میں ہلاک ہو گئے یہ بھی درجہ شہادت میں داخل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے بھی شہادت کا درجہ رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا من سری عن دابتہ، ایک آدمی اپنی سواری سے گرا، ایکسیڈنشل کیس ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ یہ بھی شہید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی درجہ رکھا ہے۔ او وقصتہ فرسہ او بعیرہ او لدغتہ حامتہ، گھوڑے یا اونٹ سے گر کر یا موذی چیز کے ڈسنے سے مرنے والا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو درجہ شہادت میں داخل کیا ہے۔ یہ سب شہادت کے اندر داخل ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے لیے حسن خاتمے کو قبول کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ ہو جائے تو اس پہ صابر رہنا چاہیے، اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی رہنا چاہیے تاکہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال صالحہ ہوں اور انسان کامیاب اور کامرانی کی طرف چلا جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بحری سفر میں، سمندری ہواؤں میں اور لہروں میں انسان بھور میں پھنس جائے اور سمندر کے بھور میں پھنس کر فوت ہو جائے، ڈوب کے مر جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی درجہ شہادت عطا کرتا ہے۔ گویا کہ حادثات، ایسے حادثات جو انسان کے بس میں نہ ہو، انسان نکلنے کی کوشش کرے، بچنے کی کوشش کرے، نیت میں اخلاص تھا، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تابع دار تھا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی خاتمے کو شہادت سے تبدیل کر دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اجر جزیل عطا کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا المائد فی البحر الذی یصیب القیء له اجر شہید والغرق له اجر شہید۔ فرمایا سنن ابی داؤد کی روایت ہے سمندری لہروں کی وجہ سے جسے الٹی آئے، اس الٹی کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، وہ بھی انشاءاللہ درجہ شہادت کو پا گیا، ڈوب کے فوت ہو گیا، بشرط یہ کہ خودکشی نہ کی ہو، انشاءاللہ وہ بھی درجہ شہادت کو پا گیا۔ بلکہ جس کے ساتھ حادثہ ہو کہ وہ سمندر میں گر کے فوت ہو گیا اور اس کے ساتھ ایکسیڈنشل کیس ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ڈبل اجر عطا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دگنا اجر عطا کرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کے لیے اجر جزیل ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عطا کرے گا، اور یہ کامیابی اور کامرانی کی نوعیتیں ہوں گی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی درندوں کا لقمہ بن جائے، حادثاتی نوعیتوں میں مر جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بھی درجہ شہادت مقرر کرتا ہے۔ دلیل موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، معجم طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، وَأَكُلَ السَّبْعُ، وہ جس کو درندے کھا جائیں، جس پر درندے حملہ کریں، اب وہ درندے کسی بھی شکل میں ہوں، وہ درندے جب حملہ کریں گے اور اپنی درندگی کا اظہار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی بدلے میں درجہ شہادت عطا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی بدلے میں شہادت کا اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان کلمہ کہنے کی پاداش میں اگر شہید کر دیا جائے، حق بات کہنے کی پاداش میں شہید کر دیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی درجہ شہادت میں داخل فرماتا ہے۔ الشریعہ للآجری کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے الصحیح الجامع میں حدیث ذکر کی ہے، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب شہداء کے سرداروں میں سے ہیں، ورجل قام الى امام جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ، جو آدمی حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو جائے بڑی بڑی پروفیشنلز کی میٹنگ میں اور انتہائی بڑی معززانہ میٹنگوں میں جانے کے بعد
کلمہ حق کہے, حق بات کہے, قرآن و حدیث کی بات کہے, غلط بات نہ کرے, غلط بات میں جی نہ کرے, بلکہ ہائی پروفائلز میٹنگ میں کلمہ حق بیان کرے کہ بھائی سیدھی بات یہ ہے, دین کی بات یہ ہے, اللہ کی بات یہ ہے, رسول کی بات یہ ہے. یہ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے؟ یہ ان کو صحیح بات پہ اپریشیٹ کرنا اور ہر بری بات پہ ان کو روکنا اور منع کرنا کہ یہ کام غلط ہے, یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. ایسا آدمی بھی اگر قتل کر دیا جائے یا حکمرانوں کی بھیڑ چڑھ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو درجہ شہادت میں داخل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے مغفرت التام کا اعلان کر دیتا ہے اور یہ آدمی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. اسی طرح اہم ترین مسئلہ جو ہمارے ہاں بہت ہے, اس میں بھی ہمارے ہاں بے ایمانی ہے. ہم شہادت کی موت تو مانگتے ہیں, دل سے اس پہ راضی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الشہادہ صادقا, جو آدمی سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہادت کے درجے پہ داخل کرتا ہے. اگرچہ وہ اپنے بستر پہ فوت ہو جائے تب بھی اللہ تعالی اس کو درجہ شہادت میں داخل کر دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لیے اجر جزیل کو عطا کرتا ہے اور کامیاب اور کامران فرما دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, بلغہ اللہ المنازل الشہداء وان مات علی فراشہ, ایک بندہ اپنے بستر پہ مر رہا ہو لیکن نیت میں یہ ہے, دعا میں یہ ہے کہ اللہ سے شہادت کا طالب ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا خاتمہ عطا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کر دیتا ہے اور حسن خاتمہ عطا کرتا ہے اور شہادت کا دریچہ عطا کرتا ہے. شہادت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے ناگہانی گولی لگ گئی, ناگہانی آفت آ گئی. شہادت یہ ہے کہ اختتامی وقت میں من قرصۃ النمل, چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہ ہو, پلک جھپکنے میں روح نکل جائے, انسان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب دنیا میں تھا اور میں کب اللہ کے ہاں پہنچ گیا. یہ شہادت کا درجہ ہے کہ شہید دنیا میں جتنی بھی تکلیف برداشت کرے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو اختتام میں بالکل تکلیف نہیں ہونے دیتا, یہاں تک کہ چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا. پلک جھپکنے میں اللہ اس کی روح نکال لیتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ مزے سے کھیلتا کودتا دنیا میں, کھیلتا کودتا آخرت میں پہنچ جاتا ہے, جبکہ باقی حضرات کے لیے دنیا کو چھوڑنا بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے اللہ نے اپنے فیصلے کیے ہوئے ہیں, اس فیصلے کے مطابق اس کو دنیا سے اس طریقے کے مطابق جانا ہے, اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. لیکن شہداء وہ ہیں کہ یہ بآسانی بس مزے سے چلے جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے عرب مجاہدین میں دیکھا کہ جو ان کے ینگسٹرز ہوتے ہیں, نوجوان شہداء ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک عجیب نور عطا کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے شہداء جس قدر شدید زخموں کے عالم میں ہوگا, اسی قدر اس کے چہرے پر وفات کے وقت ایک عجیب مسکراہٹ ہوتی ہے, طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے جو دنیا والوں کے لیے ہوتی ہے کہ تم اس دنیا میں پڑے رہے, ہم نے جنت کو محسوس بھی کر لیا اور جنت کو حاصل بھی کر لیا. تو جنت کو حاصل کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عافیات اور خیر میں داخل کیا ہے اور انسان نے ان کے لیے درجہ بلند کو داخل کیا ہے. تو انسان انشاءاللہ کامیاب بھی ہوتا ہے, کامران بھی ہوتا ہے. تو انسان کو درجہ شہادت کی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور اللہ تعالی ہمارا کلمے پہ خاتمہ اختتام کرے اور اللہ تعالی زندگی اور آخرت کو بہتر کرے جس میں انسان بھی کامیاب اور کامران ہو اور اس کے درجے بھی بلند ہو جائیں. جب تک انسان اس کے لیے کوششیں کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے عافیت کے دریچے مقرر کرے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کے راستوں میں اپنی ڈیوٹیز کو لگانا اور اپنے آپ کو وقت دینا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کرنا, یہ بھی وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے درجہ شہید مقرر کیا ہے. رباط یوم ولیلۃ خیر من الصیام شہر وقیام, ایک مہینے کے لگاتار روزے رکھو اور قیام کرو, اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایک رات یا ایک دن چوکیداری کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی محافظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ٹریننگ یافتہ تھے کہ بھاگتے تھے محاذوں کی طرف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. ابو طلحہ کا ایک گھوڑا تھا, ابو طلحہ کا گھوڑا
کوئی جاندار گھوڑا نہیں تھا, انتہائی مریل تھا. صحیحین میں روایت ہے کہ لوگ مدینہ میں تھے, ایک بہت زبردست دھماکے کی آواز آئی, یہاں تک کہ لوگوں کے دل دہل گئے, بڑے پریشان ہوئے کہ یہ دھماکہ کیسے ہے. اب آپ سوچیں, نہ لائٹ ہے, نہ بجلی ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, گاؤں دیہات ہے, ایک خطرناک دھماکے کی آواز آئے تو پورا گاؤں کانپ جائے گا. رات کا تہائی پہر ہے اور رات کے وقت کتنا شور زیادہ محسوس ہوتا ہے. سب صحابہ ڈر گئے, جلدی جلدی باہر آ گئے اور پریشان ہو گئے کہ کیسی آواز تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں. گھبراہٹ کے آثار تھے. دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر, جس پہ نہ سیٹ لگی ہے نہ کوئی زین ہے, بیٹھا ہوا چلا رہا ہے اور گلے میں تلوار ہے. لوگوں نے دور سے دیکھا اندھیرے میں, چاند کی روشنی میں معلوم ہوا کہ شاید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ اس وقت کیسے جائیں گے, شاید کہ کوئی اور ہوگا, ایسا تو نہیں کہ یہی وہ خطرناک آدمی ہو جس کی وجہ سے اتنا بھیانک دھماکہ ہوا ہے. سب جمع ہو گئے ڈر کے مارے ایک ساتھ کہ چلو اس کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. قریب ہوئے تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور لوگوں کو تسلیاں دے رہے تھے کہ میں چیک کر کے آ گیا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, تم لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ, میں ڈیوٹی کر رہا ہوں, میں تمہاری نگہبانی کر رہا ہوں, میں تمہارا خیال کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک دن اور ایک رات کی محافظت بھی جس نے اللہ کے لیے کر لی, اللہ سبحانہ و تعالی اس کو درجہ شہادت میں داخل کرتا ہے. تو اپنے آپ کو اخلاص کے اندر داخل کیجئے اور اخلاص سے شہادت کو طلب کیجئے تاکہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی زندگی بھی بے عیب فرمائے اور خاتمہ بھی بالخیر فرمائے اور حسن خاتمہ عطا فرمائے, شہادت کی موت عطا فرمائے اور بے عیب زندگی عطا فرمائے.